زندگی راز بھرا ایک سفر تو ہے جہاں ہر موڑ نئے سوال کے ساتھ ملتا ہے اور ہر سانس نئی الجھن تخلیق کرتی نظر آتی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے محفل کی، وہ محفل جو مرید اور مرشد کے درمیان سجتی ہے، صحبت مرشد کی محفل۔ یہ لفظ شاید آپ نے کئی بار سنا ہو، مگر تلاش اور طلب کے سفر میں، سالک کے سفر میں محفل کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ محفل کسی بیدار شخص کے ساتھ بس بیٹھ جانے کا نام نہیں، سچے سالک کی زندگی میں یہ شاید سب سے انقلابی لمحہ ہوتا ہے، ٹرانسفارمیشن کا لمحہ، جب وہ مرشد کی محفل تک پہنچتا ہے۔ دیکھنے میں لگ سکتا ہے کہ جیسے بس دو لوگ بیٹھے ہیں، جیسے تمہاری دنیا میں بیٹھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک ایسا کیمیائی عمل ہے جو لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ یہ اندھے کو آنکھ مل جانے جیسا واقعہ ہے، یہ گونگے کو اچانک گویائی مل جانے جیسی بات ہے۔ تصور کریں نا، ایک لاش پڑی ہے بالکل بے جان، اور اچانک اس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، وہ اٹھ کر بیٹھ جائے اور سانس لینے لگے۔ درست محفل بالکل ایسی ہی ایک کرامت ہے۔ صحبت مرشد کا مطلب کیا ہے؟ بس اتنا کہ تمہیں راستہ پتہ نہیں ہے، تم اندھیرے میں ٹٹول رہے ہو، ٹھوکریں کھا رہے ہو، اور اچانک کسی ایسے کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں آ جائے جسے راستہ پتہ ہے، جس کی آنکھوں میں سورج چمک رہا ہے، تو جیسے تمہیں ہی راستہ مل گیا۔ محفل کا مطلب ہے جیسے تم گھپ اندھیرے غار میں قید ہو اور اچانک آسمانی بجلی گونج جائے، ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہو جائے، ہر چیز اپنی جگہ پر صاف دکھائی دینے لگے۔ پھر چاہے اندھیرا دوبارہ چھا بھی جائے، بادل چاہے پھر سے گھیر بھی لیں، لیکن اب تم وہ نہیں رہو گے جو بجلی چمکنے سے پہلے تھے۔ اب تم اندھیرے میں بھی مسکراؤ گے، کیونکہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ راستہ کہاں ہے۔ اب تم جانتے ہو کہ منزل موجود ہے، اب تم جانتے ہو کہ باہر نکلنے کا دروازہ وہیں ہے۔ محفل تمہیں راستے کا پتہ ہی نہیں دیتی، بلکہ یہ تمہیں منزل کا ذائقہ بھی چکھا دیتی ہے۔ تمہیں اس شخص کی موجودگی سے جو منزل پر پہنچ چکا ہے یہ یقین آ جاتا ہے کہ پہنچنا ممکن ہے۔ سچا سالک جب کسی مرشد کی محفل تک پہنچ جاتا ہے تو دو متضاد چیزیں ایک ساتھ واقع ہوتی ہیں۔ انتہائی خوشی اور انتہائی تکلیف، دونوں سے وہ بیک وقت ٹکراتا ہے۔ یہ بات عجیب ہے کہ محفل مرشد میں سکھ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر تکلیف کیوں؟ سکھ اس بات کا کہ بھلا ہم نہ پہنچے ہوں، ہم ابھی تک بھٹک رہے ہوں، لیکن کوئی تو ہم جیسا ہے، ہم جیسا ہی انسان جو اس مقام تک پہنچ گیا ہے۔ کوئی تو ہے جس نے خدا کو، سچ کو، نروان کو چھو لیا ہے۔ یہ بھروسہ کہ انسان کے لیے جاگنا ممکن ہے، یہ بہت بڑا سکھ ہے، یہ امید کی کرن ہے۔ لیکن تکلیف اس بات کی کہ ہائے ہم نے کتنا وقت گنوایا، تکلیف اس بات کی کہ ہم کب سے بھٹک رہے ہیں اور یہ شخص پہنچ گیا، تکلیف اس بات کی کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں اور اس کا دامن بھرا ہوا ہے، تکلیف اس بات کی کہ جسے ہم ہیرا سمجھ کر سینے سے لگائے بیٹھے تھے، اس کی روشنی میں پتہ چلا کہ وہ تو محض کانچ کا ایک بے قیمت ٹکڑا ہے۔ اپنی غفلت، اپنی نیند، اپنی نادانی کا احساس بہت گہرا زخم لگاتا ہے۔ جب آپ کسی جاگے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی نیند کا اور شدت سے احساس ہوتا ہے، اور یہی وہ درد ہے جس کے کانٹوں کے بیچ میں محفل کا گلاب کھلتا ہے۔ اپنے لیے تم روتے ہو، اپنے ماضی پر آنسو بہاتے ہو کہ میں نے زندگی کہاں ضائع کر دی، لیکن اب کسی اور کے لیے اور کسی اور میں اپنے مستقبل کی جھلک پا کر، اپنے امکان کو دیکھ کر تم وجد میں ناچتے بھی ہو۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جسے ہم جدید دور کہتے ہیں، اس کا المیہ یہ ہے کہ انسان محفل کے راز سے محروم ہو گیا ہے۔ مغرب میں تو یہ روایت سرے سے تھی ہی نہیں، وہ منطق اور عقل کے پجاری تھے، اور ہم جو مشرق میں بیٹھے ہیں، جو کبھی روحانیت کا مرکز تھا، اب ہم بھی ذہنی طور پر مغربی ہو چکے ہیں۔ ہمارا دماغ بھی دکاندار ہو گیا ہے، ہم ہر چیز میں فائدہ، یوٹیلیٹی ڈھونڈتے ہیں۔ پوچھتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس بیٹھ گئے، بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا بینک بیلنس بڑھے گا؟ کیا صحت ملے گی؟ ہم سوداگر بن گئے ہیں۔ یاد رکھیں، صدیاں گزر گئیں، مشرق نے ایک انوکھی اور انقلابی بات جانی تھی کہ کائنات کے کچھ ایسے راز ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتے،
جو مدرسوں، لائبریریوں اور یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھائے جاتے، جو الفاظ کے ذریعے منتقل نہیں کیے جا سکتے۔ وہ راز صرف اور صرف موجودگی، پریزنس سے ملتے ہیں۔ اگر تم کسی جاننے والے، کسی عارف، کسی بدھ کے پاس خاموشی سے بیٹھ بھی جاؤ، کچھ نہ بولو، کوئی سوال نہ کرو، بس اس کی موجودگی کو پیو، تو وہ تمہیں اندر سے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ سائنس کی زبان میں بات کروں تو سچا گرو، حقیقی مرشد ایک کیٹالسٹ کی طرح ہوتا ہے۔ کیمسٹری میں کیٹالسٹ اس عنصر کو کہتے ہیں جو خود کیمیکل ری ایکشن میں حصہ نہیں لیتا، وہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس کی محض موجودگی دوسرے سست کیمیکلز کو متحرک کر دیتی ہے اور ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ مرشد تمہارے اندر کچھ ڈالتا نہیں ہے، وہ تمہیں کوئی نئی چیز نہیں دیتا جو تمہارے پاس نہیں تھی، وہ بس اپنی موجودگی کی آگ سے تمہارے اندر سوئے ہوئے امکان کو، تمہارے اندر چھپے ہوئے خدا کو جگا دیتا ہے۔ وہ تمہارے بجھے ہوئے دیے کے قریب اپنا جلتا ہوا دیا لے آتا ہے اور اچانک شعلہ لپکتا ہے اور تمہارا دیا بھی جل اٹھتا ہے۔ آگ تو تمہارے دیے میں ہے، تمہاری بتی میں ہے، تمہارے تیل میں پہلے سے موجود تھی، بس ایک قربت کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے صرف ایک شرط ہے، اور وہ شرط بہت کڑی ہے۔ تم میں اتنا حوصلہ ہو، اتنی ہمت ہو کہ تم اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھول سکو۔ تم اپنی آنکھیں میچ کر، اپنے کان بند کر کے نہ بیٹھے رہو۔ تم اپنے تعصبات، اپنے پرانے عقائد اور اپنی میں کی اینک اتار سکو۔ تم کہو کہ اے میرے مرشد، میرے گھر میں خوش آمدید، میں تیار ہوں، میں خالی ہوں، مجھے بھر دو۔ تمہاری طرف سے بس اتنا سا اشارہ، اتنی سی آمادگی، اتنی سی جھلک، اور پھر وہ روشنی جو تم نے کبھی نہیں جانی اچانک تمہارے اندر اترنے لگتی ہے۔ بلکہ ٹھیک تو یہ ہوگا کہنا کہ اترتی نہیں، تمہارے اندر ہی سے پھوٹ پڑتی ہے، جیسے زمین کا سینہ چیر کر چشمہ پھوٹ بہتا ہے۔ اسی تناظر میں گوتم بدھ کے یہ آج کے 3 اقوال محفل کی پوری سائنس کا نچوڑ ہیں۔ یہ 3 اصول وہ بنیاد ہیں جن پر روحانیت کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا قول دل کو چیر دینے والا ہے۔ یہ ہماری منافقت اور ہماری بے حسی پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ بدھ کہتے ہیں، اگر کوئی نادان شخص ساری زندگی بھی کسی سیانے، کسی عارف، کسی جاگے ہوئے شخص کے پاس رہے، اس کی خدمت میں رہے، اس کے قدموں میں بیٹھا رہے، تو بھی وہ سچ کو، الٹیمیٹ ریئلٹی کو، زندگی کے گہرے راز کو ویسے ہی نہیں جان پاتا جیسے ہانڈی میں پڑی ہوئی کرچھی، چمچ دال کے ذائقے کو نہیں جان پاتی۔ ذرا رکیں اور اس استعارے کو گہرائی سے سمجھیں۔ اس تصویر کو اپنی آنکھوں میں بسائیں۔ ایک ہانڈی ہے جس میں لذیذ دال پک رہی ہے۔ اس دال میں ایک کرچھی ہے، ایک چمچ ہے جو سالوں سے دال کے اندر ہے۔ وہ دال میں ڈوبتا ہے، ابھرتا ہے، دال کی گرمی کو سہتا ہے، دال کا ایک ایک ذرہ اسے چھو کر گزرتا ہے۔ وہ دال کے ساتھ رہتا ہے، دال میں سوتا ہے، دال میں جاگتا ہے، لیکن کیا چمچ یا کرچھی کو دال کا ذائقہ پتہ ہے؟ کیا اسے خبر ہے کہ دال نمکین ہے یا پھیکی؟ کیا اسے دال کی لذت کا کوئی بھی احساس ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ کرچھی ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، بے خبر، بے حس، لکڑی یا لوہے کا ایک ٹکڑا، ذائقے سے بالکل محروم۔ بدھ کہتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی حال اس نادان شخص کا ہے جو کسی جاگے ہوئے انسان کے پاس، کسی گرو کے پاس ساری زندگی بھی بیٹھا رہے، لیکن اپنے دل کے دروازے بند رکھے، تو وہ اس کرچھی کی طرح محروم ہی رہے گا۔ یہاں بدھ جس لفظ نادان یا احمق کا استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ نہیں جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ عام دنیا میں بدھو یا نادان اسے کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو، جس کے پاس ڈگریاں نہ ہوں، جسے دنیا داری نہ آتی ہو۔ نہیں، بدھ کی لغت میں نادان وہ ہے جو بند ہے، کلوزڈ۔ نادان وہ ہے جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ نادانی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے مجھے سب پتہ ہے۔ یہ جو ہماری ہوشیاری ہے، کلیورنس، یہی ہمیں لے ڈوبتی ہے۔ ہم اپنی عقل کے، اپنی دلیلوں کے، اپنی معلومات کے قلعے بنا کر ان میں قید ہو جاتے ہیں۔ کرچھی کی مصیبت کیا ہے؟ غور کریں نا۔ کرچھی ذائقہ کیوں نہیں لے سکتی؟ کیونکہ کرچھی سخت ہے۔ کرچھی سخت ہے، اس لیے وہ ذائقہ نہیں چکھ سکتی۔ ذائقہ چکھنے کے لیے نرم ہونا ضروری ہے۔ ذائقہ چکھنے کے لیے مسام، پورز کا ہونا ضروری ہے۔ جذب کرنے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔
करछी पत्थर की तरह सख्त है, उसके अंदर कुछ जा नहीं सकता। दाल उसके ऊपर से बह जाती है, अंदर नहीं जाती। लोग बरसों सच्चाई के मराकज़ के करीब रहे। वो मक्का गए, काशी गए, गिरजा घरों में रहे, वो बुजुर्गों की महफिलों में अगली सफ़ों में बैठे, लेकिन वो करछी की तरह कोरे के कोरे रहे। उनकी ज़िंदगी में रत्ती भर तब्दीली ना आई। उनका गुस्सा वैसा रहा, उनका लालच वैसा रहा, उनकी नफ़रतें वैसी रहीं। उन्हें कुछ खबर नहीं कि वहाँ क्या बट रहा था, क्या लुट रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो वहाँ भी अपनी दुकान लगा कर बैठे थे। वो वहाँ भी हिसाब किताब लगा कर बैठे थे। वो वहाँ भी अपनी मैं को संभाल कर बैठे थे। उनके जिस्म वहीं थे, मगर उनकी रूह कहीं और थी। अगर आप अपने गुरु के पास, अपने मुर्शिद के पास भी अपनी अकड़ लेकर जाएंगे तो आप खाली हाथ लौटेंगे, बल्कि शायद पहले से ज़्यादा खाली होकर। क्योंकि अब आपको ये वहम भी हो जाएगा कि मैं तो महफिल से होकर आया हूँ, हालांकि आप सिर्फ जिस्मानी तौर पर वहाँ मौजूद थे। दरिया पर जाकर भी अगर आप अपना प्याला उल्टा रखेंगे तो दरिया क्या करे? आप प्यासे ही रहेंगे और कसूर दरिया का नहीं होगा, आपके प्याले का होगा। महफिल का तरीका, सोहबत का तरीका सर नहीं है, ये दिल का तरीका है। यहाँ दलील नहीं चलती, यहाँ झुकना चलता है। यहाँ बहस नहीं चलती, यहाँ जज्ब, अब्जॉर्प्शन चलता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है अक्लमंद बनो, होशियार बनो। ये होशियारी दुनिया के बाजार में तो काम आती है, मगर खुदा के बाजार में, अल्टीमेट रियलिटी की मार्केट में, ये सबसे बड़ी रुकावट है। वहाँ नादानी काम आती है, वहाँ मासूमियत काम आती है, वहाँ बच्चे जैसा दिल चाहिए होता है। अगर तुम भरी हुई करछी बनकर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली होकर जाओ। एक सूफी बुजुर्ग थे, जुन्नून मिस्री। वो इल्म और मार्फत का समंदर थे। एक दिन एक नौजवान जो खुद को बड़ा पढ़ा लिखा और समझदार समझता था, उनके पास आया और कहने लगा, हजूर, मैं भी सोहबत मुर्शिद का, महफिल का प्यासा हूँ। मैं भी सच का मुतलाशी हूँ, मुझे भी अपने कदमों में जगह दे दें। मैं बहुत से उस्तादों के पास गया, मगर कुछ ना मिला। जुन्नून की निगाह बड़ी गहरी थी। उन्होंने उस लड़के की आंख में झांका और एक लम्हे में भांप गए कि ये लड़का अभी भी करछी बना हुआ है, ये सख्त है, ये इल्म के तकब्बुर में अकड़ा हुआ है, ये सीखने नहीं आया, ये अपनी अना की तस्कीन के लिए आया है। उन्होंने सोचा, इसे ज़बान से समझाने का फ़ायदा नहीं, इसे तजर्बे से गुजारना चाहिए। उन्होंने अपनी जेब से एक पत्थर निकाला, एक अजीब सा चमकदार पत्थर, और उसे देते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा, मगर पहले मेरा एक छोटा सा काम करो। ये पत्थर ले जाओ और बाज़ार में सब्ज़ी मंडी में जाकर दुकानदारों से पूछो कि इसके कितने दाम मिल सकते हैं। लेकिन खबरदार, मेरी एक शर्त है, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ दाम पता करने हैं, पैसे पूछने हैं कितने, चाहे वो लाखों भी दें, बेचना मत, वापस ले आना। लड़का दिल में हंसा, क्या बेवकूफ़ाना काम है। खैर वो पत्थर लेकर भागा, उसे लगा ये कोई मामूली काम है। वो सब्ज़ी मंडी गया, वहाँ आलू, प्याज, बैंगन बेचे जा रहे थे। उसने एक सब्ज़ी वाले को पत्थर दिखाया और पूछा, भाई, इसकी क्या कीमत दोगे? सब्ज़ी वाला बेचारा गरीब आदमी, उसने पत्थर को उलट पलट देखा और कहा, हाँ भाई, पत्थर तो चमकदार है, खूबसूरत लग रहा है। देखो, मेरे पास 1 किलो का बाट खो गया है, मुझे सब्ज़ी तोलने में दिक्कत आती है। ये पत्थर तकरीबन 1 किलो का लगता है, ये मेरे तराजू में काम आ जाएगा। ऐसा करो, मुझसे 2-4 रुपए ले लो, या 2 किलो आलू ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का आगे बढ़ा। किसी ने कहा, मेरे बच्चे खेलेंगे, 5 रुपए ले ले। किसी ने कहा, अरे हट, क्यों वक्त ज़ाय करता है, ये कांच का टुकड़ा ले आया है। लड़का मायूस होकर वापस जुन्नून की तरफ आया। हजूर, आपने मुझे कहाँ भेज दिया? इसके तो मुश्किल से 2-4 रुपए मिल रहे हैं, और वो भी लोग एहसान करके दे रहे हैं। सब्जी वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ तोलने के काम आएगा। क्या हुक्म है, बेच दूँ? जुन्नून मुस्कुराया और कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं बेचना। अब ऐसा करो, इस पत्थर को लेकर सराफा बाजार जाओ। सराफा बाजार, जहाँ सोना चांदी बिकता है, वहाँ सुनारों से पूछो। याद रखना, बेचना नहीं है, कीमत पूछनी है। लड़का सोचने लगा कि बुजुर्ग का दिमाग चल गया है। सब्जी मंडी में इसकी कोई कीमत नहीं तो सुनार क्या देंगे? लेकिन वो हुक्म का पाबंद था। वो सुनारों के पास गया, एक दुकान पर जाकर पत्थर दिखाया। सुनार ने पत्थर हाथ में लिया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने फौरन अपनी जेब से मैग्नीफाइंग गिलास निकाला और पत्थर को गौर से देखने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, भाई, ये कहाँ से लाए हो? ये तुम किस चीज़ को मामूली पत्थर समझ रहे हो?
میں تمہیں اس کے 1000 دینار دینے کو تیار ہوں، ابھی نقد لے لو۔ لڑکا حیران رہ گیا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کہاں 2-4 روپے، کہاں 1000 دینار، زمین آسمان کا فرق۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ بھاگا ہوا واپس آیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے کہا، حضور غضب ہو گیا، کمال ہو گیا، سنار تو پاگل ہو گئے ہیں، وہ 1000 دینار دے رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، حکم دیں تو بیچ دوں، 1000 دینار سے تو میری زندگی بدل جائے گی۔ ذوالنون نے سکون سے کہا، ٹھہرو، جلد بازی مت کرو، اب ایک آخری کام کرو، اس پتھر کو لے کر جوہریوں کی مارکیٹ میں جاؤ، جہاں ہیرے کے اصل پارکھی بیٹھے ہیں، وہاں دکھاؤ، اور شرط یاد ہے نا، بیچنا نہیں، بس قیمت لگوانی ہے۔ لڑکا بہت پرجوش تھا، وہ بھاگتا ہوا جوہریوں کے پاس گیا، ایک بہت بڑی دکان میں داخل ہوا۔ جب ایک بڑے بوڑھے اور تجربہ کار جوہری نے وہ پتھر اس کے ہاتھ میں دیکھا تو وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا، بیٹا تم یہ کیا لے کر پھر رہے ہو؟ یہ نایاب ہیرا تم کہاں چھپائے پھر رہے ہو؟ جوہری نے اس پتھر کو ادب سے اٹھایا، اسے ماتھے سے لگایا اور آنکھوں سے لگایا۔ اس نے کہا، بیٹا اگر میں اپنی پوری دکان، اپنا گھر بار، اپنی جائیداد بیچ بھی دوں تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بے قیمت ہے، یہ انمول ہے، اس کے بدلے لاکھوں دینار بھی کم ہیں۔ بادشاہ اپنا خزانہ خالی کر دیں تو بھی اسے نہیں خرید سکتے۔ لڑکا دیوانہ ہو گیا، اس کا دماغ چکرا گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا نشے کی سی حالت میں ذوالنون کے پاس آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، حضور یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا راز ہے؟ پتھر وہی ہے، لیکن سبزی منڈی میں 2 کوڑی کا، سنار کے پاس 1000 کا اور جوہری کے پاس انمول۔ میری عقل کام نہیں کر رہی۔ ذوالنون نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میرے بچے اٹھو، محفل بھی ایسی ہی چیز ہے، زندگی کی حقیقت بھی ایسی ہی چیز ہے۔ تم ابھی سبزی فروش ہو، تمہیں ہیرے کی پہچان نہیں ہے۔ تم میرے پاس آ تو گئے ہو، تم خدا کی تلاش میں نکل تو پڑے ہو، لیکن تم ہماری قیمت 2 کوڑی لگا رہے ہو۔ تم اپنی عقل کے ترازو میں ہمیں تول رہے ہو۔ تم مجھے بھی آلو پیاز کی طرح دیکھ رہے ہو۔ جس دن تمہاری آنکھ جوہری والی ہو گئی، جس دن تمہیں پرکھ آ گئی، جس دن تمہارے اندر وہ بصیرت جاگ گئی، اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ محفل کیا ہے۔ تم پتھر تو لے آئے ہو، لیکن آنکھ کہاں سے لاؤ گے؟ جاؤ، پہلے جوہری بنو، پہلے اپنی آنکھ پیدا کرو۔ جب تک تم جوہری نہیں بنتے، تم کرچھی ہی رہو گے، دال میں رہ کر بھی دال سے الگ۔ بدھ یہی کہہ رہے ہیں، اگر تم کرچھی ہو تو تم دال میں رہ کر بھی دال سے الگ ہو۔ تمہارا وجود الگ ہے، تمہاری دنیا الگ ہے، تم سخت ہو، تم بند ہو، اور اگر تم زبان ہو تو دال کا ایک قطرہ کافی ہے۔ یہیں سے بدھ کا دوسرا قول جڑتا ہے جو امید کا پیغام ہے۔ بدھ کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھدار شخص جس کے اندر طلب ہے، جو جاگا ہوا ہے، وہ صرف ایک پل کے لیے، صرف ایک گھڑی کے لیے بھی کسی جاگے ہوئے شخص کی صحبت میں آ جائے تو وہ سچ کو، حق کو اتنی جلدی اور فوراً پا لیتا ہے جیسے زبان دال کے ذائقے کو پا لیتی ہے۔ یہاں بدھ نے 2 استعارے استعمال کیے ہیں، کرچھی بمقابلہ زبان۔ ان دونوں کا فرق سمجھنا زندگی اور موت کا فرق سمجھنا ہے۔ کرچھی مردہ ہے، زبان زندہ ہے۔ کرچھی سخت ہے، زبان نرم ہے۔ کرچھی صرف جگہ گھیرتی ہے، زبان جذب کرتی ہے۔ کرچھی کا دال سے صرف سطحی تعلق ہے، زبان کا دال سے گہرا تعلق ہے۔ زبان پر دال کا ایک قطرہ ٹپکتے ہی کیا ہوتا ہے؟ فوراً اسی لمحے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ زبان یہ نہیں کہتی کہ میں 100 سال بیٹھ کے سوچوں گی، میں مشورہ کروں گی، میں کتابوں میں دیکھوں گی، پھر بتاؤں گی کہ نمک ہے یا نہیں۔ ادھر دال لگی، ادھر ذائقہ آیا، فوراً، انسٹنٹ، بجلی کی رفتار سے بھی تیز۔ بدھ یہاں ایک بہت بڑا راز کھول رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، یہ وقت کا کھیل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم 100 سال عبادت کرو گے تو خدا ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم 40 سال جنگلوں میں بھٹکو گے تو عرفان ملے گا۔ اگر تم زندہ ہو، اگر تمہاری روح کی زبان زندہ ہے، اگر تمہارے اندر تڑپ ہے، تو ایک لمحہ کافی ہے، بس ایک نگاہ مرد مومن کافی ہے، بجلی کی ایک کوند کافی ہے سارے جنگل کو روشن کرنے کے لیے۔ جیسے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا تم کتابیں کھولو گے کہ آگ لگنے پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا تم کپڑے بدلنے جاؤ گے؟ کیا تم شیشہ دیکھو گے؟ نہیں، تم بھاگو گے فوراً۔ وہ جو بھاگنا ہے، وہ جو فوری عمل ہے، وہی سمجھداری ہے۔ محفل میں
صحبت میں جب تم آتے ہو تو ایسی ہی آگ لگی ہونی چاہیے، ایسی ہی شدت، انٹینسٹی ہونی چاہیے۔ مسئلہ وقت کا نہیں ہے، مسئلہ تمہاری حساسیت کا ہے۔ تم پتھر ہو گئے ہو، تمہارے اوپر موٹی کھال چڑھ گئی ہے نظریات کی، علم کی، ڈگریوں کی، سماج کی اور تکبر کی۔ ہم سنتے ہیں کانوں سے، لیکن سننا چاہیے دل سے۔ اگر تم دماغ سے سن رہے ہو تو تم بحث کرو گے، دلیلیں لاؤ گے۔ اگر تم دل سے سنو گے تو تم پی جاؤ گے، تم جذب کر لو گے۔ ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، ایک سٹور روم ہے ماضی کا۔ اس میں پرانی فائلیں پڑی ہیں، مردہ فائلیں، لیکن ہمارا دل ہے زندہ۔ وہ حال میں دھڑکتا ہے، وہ ابھی دھڑک رہا ہے۔ محفل دل کا معاملہ ہے۔ جب تم کسی گرو کے پاس جاؤ تو اپنا دماغ جوتوں کے ساتھ باہر اتار کر جایا کرو۔ دماغ وہاں کسی کام کا نہیں، وہاں دل کی آنکھ چاہیے۔ زبان کی ایک اور خوبی دیکھیے، دانت سخت ہیں پتھر جیسے، لیکن بڑھاپے میں گر جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ زبان نرم ہے ہڈی کے بغیر، مگر مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے۔ لچک میں زندگی ہے، سختی میں موت ہے۔ طوفان میں بڑے بڑے تناور درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن گھاس کی نرم پتیاں طوفان گزرنے کے بعد دوبارہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ وہ جھک جاتی ہیں۔ گرو کے سامنے، سچائی کے سامنے گھاس کی پتی بن جاؤ، زبان بن جاؤ، جھک جاؤ۔ جو جھک گیا وہ پا گیا۔ اور اب آتے ہیں بدھ کے تیسرے اور آج کے آخری قول کی طرف، جو ہمیں ہلا کر رکھ دیتا ہے، جو ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ بدھ کہتے ہیں، وہ بے وقوف اور نادان انسان جو اپنی اصلاح نہیں کرتا، وہ اپنا ہی دشمن بن کر گھومتا ہے۔ وہ ایسے کام کرتا ہے جن کا نتیجہ کڑوا ہوتا ہے۔ ہماری عام نفسیات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن کوئی اور ہے۔ فلاں رشتہ دار دشمن ہے، فلاں دوست دشمن ہے، ہمسایہ دشمن ہے، حکومت دشمن ہے، حالات دشمن ہے، قسمت دشمن ہے۔ ہم ساری زندگی اپنی انگلی دوسروں کی طرف اٹھاتے رہتے ہیں۔ بدھ اس انگلی کو موڑ کر ہماری اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، نہیں، تم خود اپنے دشمن ہو، تم سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں۔ یہ بات کڑوی ضرور ہے مگر سچ یہی ہے۔ جب تم زہر کھاتے ہو تو قصور زہر کا ہے، جب تم آگ میں ہاتھ ڈالتے ہو تو کیا قصور آگ کا ہے؟ نہیں، قصور تمہاری بے ہوشی کا ہے۔ نادان شخص وہ ہے جو وہ بیج بوتا ہے جن کے پھل کڑوے ہیں، اور پھر جب فصل کٹتی ہے تو روتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، روحانیت میں گناہ کا مطلب وہ نہیں جو عام مولوی یا پنڈت بتاتے ہیں۔ ان کی نظر میں گناہ کا مطلب اخلاقی برائی نہیں بلکہ خود کو نقصان پہنچانا ہے۔ گناہ کا مطلب ہے خودکشی۔ جب تم غصہ کرتے ہو تو ذرا غور کرو کیا ہوتا ہے۔ تم دوسرے کو بعد میں جلاتے ہو، پہلے خود جلتے ہو۔ تمہارا اپنا خون کھولتا ہے، تمہارا اپنا سکون برباد ہوتا ہے۔ تم نے زہر کی شیشی خود پی لی اور سوچ یہ رہے ہو کہ دوسرا مر جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح جب تم نفرت پالتے ہو تو تم اپنے سینے میں کانٹے اگا رہے ہوتے ہو۔ وہ کانٹے سب سے پہلے تمہیں چبھتے ہیں۔ بدھ کہتے ہیں، یہ جو نادان لوگ ہیں یہ اپنے ہی دشمن بنے پھرتے ہیں۔ انہیں کسی اور دشمن کی ضرورت ہی نہیں، یہ اپنے لیے کافی ہیں۔ یہ صبح سے شام تک ایسے کام کرتے ہیں، ایسی سوچیں سوچتے ہیں جو ان کی اپنی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں، اور پھر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ خدا ظالم ہے۔ خدا ظالم نہیں، تم غافل ہو۔ تمہاری زندگی ایک باز گشت، ایک ایکو کی طرح ہے۔ تم کسی پہاڑی وادی میں جاؤ اور زور سے چلاؤ، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تو پہاڑوں سے پلٹ کر آواز کیا آئے گی؟ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، نفرت کرتا ہوں، نفرت کرتا ہوں۔ اور اگر تم چلاؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو چاروں طرف سے صدائیں محبت کی ہی گونجتی ہیں۔ یہ کائنات، یہ زندگی، یہ بالکل ان پہاڑوں جیسی ہے۔ تم جو اس میں ڈالتے ہو، یہ وہی تمہیں کئی گنا کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اگر تم کانٹے بوؤ گے تو دامن میں پھول کیسے گریں گے؟ تو جب بھی تمہاری زندگی میں دکھ آئے، تکلیف آئے، کڑواہٹ آئے، تو ادھر ادھر مت دیکھنا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر شکوے کرنا نہ بیٹھ جانا، فوراً اپنے اندر دیکھنا۔ ضرور تم نے کہیں کوئی کڑوا بیج بویا تھا، ضرور تم نے کہیں قدرت کے قانون کو توڑا تھا۔ دکھ ایک الارم ہے، ایک گھنٹی۔ جب جسم میں درد ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، علاج کرو۔ اسی طرح جب روح میں دکھ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو وہ بتا رہی ہے تم راستے سے بھٹک گئے ہو۔
हट गए हो, तुम अपने दुश्मन बन गए हो। वापस लौटो, अपने दोस्त बनो। अपना दोस्त बनने का मतलब क्या है? अपना दोस्त बनने का मतलब है होश में आना, जाग जाना, ऐसे बीज बोना जिनके फल मीठे हों, मोहब्बत बांटना, सुकून बांटना, माफ़ करना सीखना। जो इंसान महफिल में होता है, सोहबत मुर्शिद में होता है, जो जागा हुआ होता है, वो जानता है कि दूसरे के साथ की गई नेकी दरअसल अपने साथ की गई नेकी है। फैज़ ने कहा था, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। जागे हुए किसी इंसान की महफिल ऐसे ही काम करती है, जैसे वीराने में अचानक बहार आ जाए, जैसे सहरा में ठंडी हवाएं चल पड़ें, जैसे बीमार को बिना दवा सुकून आ जाए। जब तुम किसी सच्चे इंसान के पास बैठते हो, किसी जागे दिल के पास बैठते हो, तो तुम्हें अपनी खोई हुई याद आ जाती है, तुम्हें अपना असली चेहरा याद आ जाता है, वो आईना बन जाता है। गालिब ने कहा था, बूए गुल नालाए दिल दूधे चरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। जो भी सच्चाई की महफिल से, जो भी खुदा के कानून से बाहर निकलता है, वो परेशान हो जाता है। फूल की खुशबू हो, दिल की फरियाद हो, या चराग का धुआं, जो भी मरकज़ से हटा बिखरा। परेशानी इस बात का सबूत है कि तुम मरकज़ से हट गए हो, तुम अपनी ज़ात से दूर हो गए हो। फैसला तुम्हें करना है, ज़िंदगी तुम्हारी है, इंतखाब भी तुम्हारा। क्या तुमको उस करशी की तरह जीना है जो सारी ज़िंदगी लजीज दाल में रही तो मगर जायके से महरूम, सख्त ज़िद्दी अकड़ी हुई और मुर्दा, जो इल्म के बोझ तले दबी हुई है मगर इरफान से खाली है? क्या तुमको सिर्फ सब्जी मंडी का पत्थर बनकर रहना है जिसकी कोई कीमत नहीं, या फिर तुम्हें उस ज़बान की तरह बनना है जो नरम है, जो जिंदा है, जो लचकदार है, जो एक लम्हे में ज़िंदगी का रस, ज़िंदगी का जायका पा लेती है? क्या तुम्हें वो हीरा बनना है जिसे सिर्फ जोहरी पहचान सकता है? तो अपने आप को नरम करो, अपनी अकड़ को छोड़ो। ये जो हमने अपने गिर्द मैं के खौल चढ़ाए हुए हैं, इन्हें तोड़ो। थोड़े से बच्चे बन जाओ, थोड़े से लापरवाह हो जाओ। किसी अल्लाह वाले, किसी जागे हुए इंसान की सोहबत में बैठना सीखो। बोलना बंद करो, सुनना सीखो। दिमाग चलाना बंद करो, दिल धड़काना सीखो। जिस दिन तुम ज़बान बन गए, जिस दिन तुमने अपने अंदर के दरवाजे खोले, उस दिन पता चलेगा कि दाल का जायका क्या है। उस दिन पता चलेगा खुदा कहीं दूर आसमानों में नहीं रहता, वो तो तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है, बस तुम ही पत्थर बने बैठे थे। पूछो खुद से, क्या तुम अपने दोस्त हो या अपने दुश्मन? क्या तुम कड़छी हो या ज़बान? जो तुम्हारे अंदर है, और जिस दिन जवाब मिल गया, समझो सफ़र शुरू हो गया, जागने की तरफ पहला कदम उठ गया।